ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مزدور جیسی سادی سی پوشاک بدل کر قلعے سے نکلے۔ بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ اکثر و بیشتر عامیانہ لباس پہن کر شہر کی گلیوں میں پھرا کرتے تاکہ رعایا کے حالات کا علم ہوتا رہے کہ کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک رات سلطان محمود غزنوی ایک مقام پر پہنچے جہاں 5 چور بیٹھے آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ بادشاہ نے ان کی حیت دیکھ کر بھانپ لیا اور آہستہ آہستہ ان کے پاس جا پہنچے۔ چوروں نے اس شخص کو اپنے قریب آتے دیکھ کر سوال کیا کہ اے اجنبی شخص، تم کون ہو؟ بادشاہ نے عقل مندی سے جواب دیا کہ میں بھی تم ہی میں سے ہوں۔ بادشاہ کا مطلب تھا کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی چور ہی ہے، چنانچہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ، 5 سے 6 بھلے۔ ایک چور کہنے لگا کام تقسیم کر لو اور ہر ایک اپنی صلاحیت بتائے، جو جس فن میں مہارت رکھتا ہے وہ وہی ذمہ داری اپنے سر لے لے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بولا میرے ناک میں یہ تاثیر ہے کہ میں سونگھ کر یہ بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے۔ دوسرا بولا میرے بازوؤں میں یہ طاقت ہے کہ کتنی ہی مضبوط دیوار کیوں نہ ہو میں اس میں نقب لگا دیتا ہوں۔ تیسرا بولا میری آنکھوں میں یہ صلاحیت ہے، جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ چوتھا بولا میرے کانوں میں یہ استعداد ہے کہ کتے کی آواز سن کر یہ بتا سکتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ پانچواں بولا چاہے کتنی ہی بلند عمارت کیوں نہ ہو میں اس پر کمند پھینک دیتا ہوں۔ پانچوں چور اپنی اپنی صلاحیتیں بتانے کے بعد سلطان سے مخاطب ہوئے اور بولے اے اجنبی ساتھی، تم بھی اپنی صلاحیت کا اظہار کرو تاکہ اسی کے مطابق ذمہ داری تمہیں بھی سونپ دی جائے۔ بادشاہ نے رازدانہ انداز میں بات کرتے ہوئے جواب دیا میری داڑھی میں یہ کمال ہے کہ جب میں اسے رحم خسروانے سے ہلا دیتا ہوں تو مجرم کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ پانچوں چور ایک زبان ہو کر بول اٹھے کہ بس ہمارے سردار تو آپ ہی ہیں، چوری کا کام تو ہماری صلاحیتوں سے مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر ہم پھنس گئے تو چھڑانے کا فن آپ کے پاس ہے۔ چنانچہ چوری کے مقام اور جگہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ آج چوری کہاں کی جائے۔ مختلف آراء کے بعد یہ طے پایا کہ آج بادشاہ کے خزانے پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ بار بار چوری کرنے سے بہتر ہے ایک بار ڈھنگ سے چوری کر لی جائے تاکہ خوب مال ہاتھ لگے اور لمبے زمانے تک آرام سے بسر کر سکے۔ آج چوری کی تمام تر صلاحیتیں بھی موجود ہیں اور انجام بد سے بھی بے فکری ہے۔ راستے میں چلتے چلتے کتا بھونکا۔ کتے کی آواز پہچاننے والے سے کہا گیا بولو کتا کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سننے اور جاننے کے بعد بھی چلتے رہے۔ کسی ساتھی پر کوئی خوف و دہشت سوار نہ ہوئی اور خزانے کی حرص و طمع نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور سنی بات انسنی کر دی۔ چوروں کی یہ جماعت رواں دواں محل کے قریب پہنچی۔ کمند پھینکنے والے نے کمند پھینکی، ناک سے سونگھ کر بتانے والے نے خزانے کا پتہ بتایا، نقب زنی کرنے والے نے نقب لگائی اور مال لوٹ کر واپس مقررہ مقام پر پہنچ کر مال تقسیم کیا اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ بادشاہ نے بڑی چوکسی سے ہر ایک کے ٹھکانے کو بغور جانچ لیا اور واپس محل تشریف لا کر حفاظتی دستوں یعنی پولیس کو حکم دیا کہ فلاں فلاں شخص کو فلاں فلاں مقام سے گرفتار کر کے دربار میں حاضر کرو۔ چنانچہ موقع پر پہنچ کر پولیس نے پانچوں کو جا دبوچا اور درباریوں کے بیچ لا کھڑا کیا، اس حال میں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے مخاطب ہو کر یوں کہا یہ 5 آدمی وہ ہیں جنہوں نے رات شاہی خزانہ لوٹا ہے اور میں خود اس پر گواہ ہوں، اس لیے ان کو پھانسی دے دو۔ جلاد نے پیغام جب انہیں سنایا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان میں سے ایک بولا کہ پھانسی تو ہمارے لیے طے ہو ہی گئی، مگر ہم بادشاہ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش کی تکمیل کے طور پر ان کی یہ تمنا پوری کی گئی۔ جب ان کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو ان میں سے ایک ہنس رہا تھا
اور باقی 4 غمزدہ کھڑے تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری موت قریب ہے اور تو ہنس رہا ہے، تیری اس ہنسی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، رات کو دیکھ کر دن میں پہچاننے والی میری آنکھوں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یقیناً آپ وہی ہیں جو رات ہمارے ساتھ تھے۔ بس پھر کیا تھا، پانچوں کے پانچوں چور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ اے بادشاہ، بے شک ہم مجرم ہیں، مگر رات آپ نے فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں یہ کمال ہے کہ اگر میں رحم خسروانہ سے اسے ہلا دوں تو مجرم کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ بس اے بادشاہ، ہم پانچوں اپنا اپنا کام کر چکے ہیں، اب آپ کا کام باقی ہے، اللہ کے واسطے ہم پر رحم کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، او نادانو، تم جن چیزوں کو کمال سمجھ رہے تھے، لوٹنا، نقب لگانا، جانوروں کی زبان سمجھنا، سونگھ کر خزانے کا پتہ معلوم کر لینا، اس کمال کا انجام آج تمہارے سامنے ہے کہ تم پر آج ذلت سوار ہے اور تم موت کے منہ میں کھڑے ہوئے ہو۔ بس ایک آنکھ تھی جس نے ہمیں پہچان لیا، اس آنکھ کی معرفت کی وجہ سے جاؤ، ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو آنکھ دنیا میں خدا کی معرفت حاصل کر لے گی، وہ آنکھ تو عذاب الہی سے بچ سکے گی، اور جو لوگ دنیاوی عہدوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور حرام کھانا، کم تولنا، جھوٹ بولنا اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ جس قلب و نگاہ نے رب حقیقی کو پہچان لیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو سنت رسول کے لیے قربان کر دیا، وہی اصل کامیاب ہے۔